براہ راست لے چلیں آپ کو ملتان۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا اس شکریہ سے جو میں سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید مخدوم سید ولایت مصطفیٰ شاہ گیلانی صاحب جنہوں نے آج خاندان کے ساتھ ایک میٹنگ کا بندوبست کیا ناشتے پہ، جس میں یزدانی گیلانی صاحب بھی تشریف لائے اور ان سے بھی تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے دیگر حضرات سے مشاورت کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار NA-157 محترمہ مہر بانو قریشی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جہاں سید ولایت مصطفیٰ گیلانی صاحب نے اپنی دعاؤں اور حمایت کا فیصلہ فرمایا ہے، ان کے ساتھ مخدوم سید شفاعت مصطفیٰ گیلانی نے بھی اپنی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یاد رہے اور آپ کے علم میں ہے، پورا ملتان باخبر ہے کہ آپ صاحبزادے ہیں سید ولایت حسین گیلانی کے، جو اس زمانے میں جب انگریز کے سامنے کوئی سر اٹھاتا نہیں تھا، ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے اور ممبر آف دی لیجسلیٹو اسمبلی بھی تھے۔ میں شکر گزار ہوں مخدوم سید راجن بخش گیلانی صاحب کا، جو کہ تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں اور دن رات کیمپین کر رہے ہیں اور ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ میں ان کا مکمل شکریہ ادا کر سکوں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مخدوم سید محمد نورانی گیلانی صاحب کا۔ آپ صاحبزادے ہیں مخدوم سید شوکت حسین گیلانی صاحب، سجادہ نشین موسیٰ پاک شہید، اور آپ نے بھی آج ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مخدوم سید محسن رضا گیلانی، جو سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام بھی پورا ملتان جانتا ہے، بڑا عزت کا نام ہے۔ انہوں نے بھی مجھ سے فون پہ بات کی ہے، لاہور میں ہے، شارٹ نوٹس پہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے کہا مجھے اجازت دی ہے کہ میں میڈیا کو ان کا نام بھی شیئر کر لوں اور ان کی حمایت کا اعلان بھی کر دوں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جناب سید غلام مصطفیٰ گیلانی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، اور سید غلام مصطفیٰ گیلانی صاحب مخدوم سید وجاہت حسین گیلانی کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، ابو الحسن صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ تشریف فرما ہے اور آپ نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ناشتے پہ تشریف لائے سید یزدانی گیلانی صاحب، اور ان سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ سید یزدانی گیلانی صاحب کے والد جناب سید غلام نبی شاہ صاحب گیلانی کا میرے والد سے جو تعلق ہے وہ ملتان کے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہت کرم فرماتے تھے، بہت دوستی تھی، گھنٹوں کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی یہ دو باتیں کی: ایک، میں کاف لیگ کا حصہ ہوں اور کاف لیگ کی قیادت چودھری پرویز الہی صاحب نے ہدایت کی ہے، اور وہ آپ کی حمایت آلریڈی کر رہے ہیں، جس میں خالد خان خاکوانی صاحب ہیں اور حضرات نے بھی اس کا برملا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ PDM کے بارے میں میرے جو تاثرات ہیں، میں تو پبلکلی کہتا رہا ہوں کہ یہ ڈیکوائٹ موومنٹ ہے۔ میں اس کو
پی ڈی ایم کو پاکستان ڈیکوائٹ موومنٹ کہتا ہوں. یہ جردانی صاحب کہہ رہے تھے, تو میرے ویوز کوئی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور غریق رحمت کرے. انہوں نے بھی اپنی حمایت اور دعاؤں کا یقین دلوایا ہے, اور گولڑا کی جو آستانہ ہے ان کی بھی میں حمایت کا بے حد مشکور ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے سید ولایت مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی نے آج اپنی حمایت فرمائی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے والد مخدوم سید تجمل حسین گیلانی حیات تھے. 2018 کا الیکشن تھا, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے نہ صرف دعا دی بلکہ سپورٹ کی اور پریس کانفرنس میں بھی شامل ہوئے. وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں, لیکن ان کا احسان آج بھی ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اور آپ نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس تعلق کی تجدید کی ہے. آج کیا یہ جو نشست ہے میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے کہ ملتان کا ایک بہت بڑا دینی و سیاسی گھرانہ جو ہے, ان کے یہ چشم و چراغ جو میری بچی کی حمایت کا, تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں, ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. اور ویسے بھی اگر میں دیکھوں تو جو فضا میں ملک میں بنتی دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف کے لیے, وہ الحمدللہ اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں زین گیلانی صاحب بالکل بیٹھے ہیں. ان کے میں نے سمجھا کہ والد کا نام لے لیا تو چلے, لیکن ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یوتھ کی بڑی پاور ہے, اور زین گیلانی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی, اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں, آپ دیکھ لیجیے ملک میں ایک فضا بن چکی ہے. کراچی میں تمام تقریباً جماعتیں جو تھیں وہ ایک طرف تھی, 15 جماعتیں ایک طرف تھیں, اور تنہا تحریک انصاف نے مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی. یہ ایک لیٹسٹ جو ہے نا اوپینین پول کہہ لے یا عوام کی رائے کا اظہار سمجھ لیجئے, جو ابھی سامنے آیا ہے. اگر آپ نے کل کا جلسہ اس کا ملاحظہ کیا ہو جو ہری پور میں عمران خان صاحب کا تھا, ایک طوفانی بارش کے بعد اس پانی میں, اس کیچڑ میں جس تعداد میں عوام جمع تھی اور ان کا استقبال کر رہی تھی, وہ بھی قابل دید تھا. جس دن اس حکومت نے ایک حماقت کا پہاڑ توڑا اور عمران خان صاحب پر ایک بے بنیاد دہشت گردی کی FIR کاٹی, تو آپ نے دیکھا, میں نے رات کو پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اس کا فل فور سپونٹینیس رد عمل آیا. ہر شہر میں لوگ سڑکوں پر تھے, اور واضح پیغام تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے, اور حکومت نے فسطائیت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ کہنا کہ میں ان افسران کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں, یہ بغاوت کیسے ہو سکتی ہے, اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں کیسے آتا ہے. یہ سب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل پریس میں کہتے ہیں نا, نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ مثل ثابت ہو گئی کہ جتنی انٹرنیشنل پریس اور کوریج عمران خان صاحب کو ملی, نیو یارک ٹائمز سے لے لیں, واشنگٹن پوسٹ کو لے لیں, آپ انٹرنیشنل چینلز کو لے لیں, مین سرخی تھی یہ حکومت کی اس حماقت پر لوگوں نے تنقید کی. حتیٰ کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی اپنا اس پر ایک موقف اپنا پیش کیا.
اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومت کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا ایک واضح ثبوت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا مختصراً، اور وہ یہ ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت سے میری درخواست ہے، بلاول زرداری سے میری درخواست ہے کہ وہ غیر ملکی دوروں سے اجتناب فرمائیں اور اندرون سندھ کے دورے کر لیں فار اے چینج. اس وقت جو سندھ کی حالت ہے وہ دیکھی نہیں جاتی. اتنی بڑی آفت شاید سندھ میں ماضی قریب میں نہیں دیکھی گئی. کوئی بستی، کوئی ضلع، کوئی شہر نہیں بچا. لوگوں کے مکانات گر گئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں. دیہاتی علاقوں میں پریشانی کا وہ عالم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بیٹھی ہے اور ریلیف ایفرٹ کمپلیٹ فیلئر، کمپلیٹ ناکام، حکومت کا ناکام جو ہے وہ ریلیف آپریشن ہے. اور پھر اس کے اوپر کیونکہ سندھ کے ساتھ میرا تعلق ہے، بہت سے لوگوں کے فون آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو خدائی آفت آ گئی. ہم نہیں کہتے کہ ان کی میکنگ کی ہے، لیکن کم از کم ریلیف گڈز میں تو جماعتی بنیادوں پر نہیں، انسانی بنیادوں پر وہ ہماری مدد کریں. آج جو ریلیف گڈز ہیں یا تمبو ہیں جو بانٹے جا رہے ہیں، راشن جو بانٹا جا رہا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے کہ توفیل. یہ مناسب نہیں ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کو وہ کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں، کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی آپ غیر ملکی دورے چھوڑیے اور سندھ کا دورہ کیجیے اور دیکھیے کہ اس وقت سندھ کی عوام آپ کی حکومت سے اور آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہے. آپ اس کا ایک سروے کروا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ نے بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام پر جو بجلی گرائی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اس وقت ملتان میں بھی، فیصل آباد میں بھی، گجرانوالہ میں بھی، دیگر شہروں میں پوری لوم انڈسٹری سراپا احتجاج ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج سے 2 روز پہلے وہ 14 نمبر چنگی سے لے کر دولت گیٹ چوک پر انہوں نے احتجاجی ریلی بھی کی اور بجلی کے بل بھی جلائے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری لوم انڈسٹری ان ریٹس پر اس کو چلانا وائبل نہیں ہے، اکنامکلی فیزیبل نہیں ہے. اسی طرح آپ کی جو صنعت ہے وہ تقریباً سٹینڈ سٹل پہ آ رہی ہے. جسے کہتے ہیں نا، اس حکومت کی معاشی اقدامات نے اکنامک لاک ڈاؤن کر دیا. پہلے ہم گھبراتے تھے کرونا کے لاک ڈاؤن سے، اب قوم گھبرا رہی ہے پی ڈی ایم کے لاک ڈاؤن سے. پی ڈی ایم نے جو ملک میں معاشی لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. افراط زر کا عالم یہ ہے کہ آج 42% افراط زر ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی گئی، روپے کی بے قدری اتنی کبھی نہیں دیکھی. اور ان 4 مہینوں میں صرف روپی ڈپریسیشن کی وجہ سے پاکستان کا 6000 ارب یعنی کہ 6 ٹریلین روپیز کا قرض جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. صرف روپی کی ڈی ویلیویشن کا یہ امپیکٹ آیا ہے. اور آج آپ کو مزید بوروئنگ درکار ہے سود ادا کرنے کے لیے، پرنسپل کو چھوڑیے، سود ادا کرنے کے لیے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بجلی کے جو بل ہیں یہ ناقابل برداشت ہے اور ان پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. کسانوں نے بھی احتجاج کیا ہے اور احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں. میری کسان اتحاد کے جو قائدین ہیں ان سے بات بھی ہو رہی تھی
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں سے بالخصوص جو کسان، کاشتکار، آبادگار لوگ ہیں وہ ٹیوب ویل کا بل ادا نہیں کر سکتے. دیہاتوں میں ایک تو ٹیوب ویل کا بل ناقابل برداشت ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ اگر ٹیوب ویل چلانا بھی چاہیں تو چلا نہیں پاتے. اور تیسرا یہ ہے کہ آج بھی نہروں کی وارہ بدی ہو رہی ہے، تو ان کے پاس اگر پانی نہیں ہوگا تو فصلیں کیسے کاشت ہوں گی. اس وقت سندھ میں کپاس بالکل ختم ہو گئی ہے، دھان کی فصل بالکل برباد ہو گئی ہے، لوگوں کا جو چارہ تھا ختم ہو گیا، مرچیں جو کنری میں اور وہاں ہے بالکل ختم ہو گئی ہیں، سبزیاں متاثر ہو گئی ہیں، گنے کی فصل بچے تو بچے اور کچھ نہیں بچا وہاں سندھ میں. بلوچستان کی جو کیفیت ہے وہ آپ خود ہی ملاحظہ کر رہے ہیں اور ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی سراپا احتجاج ہیں. اسی طرح کروڈ آئل ساؤتھ پنجاب میں راجن پور، دیرہ غازی خان، خاص طور پہ توسا کی جو تحصیل ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ہم بالکل ہمارے علم میں ہے کہ توسا کے حالات اچھے نہیں ہیں. انٹرنیشنل کروڈ آئل کی پرائس گری ہے، اور اس حکومت کی ذرا منصوبہ بندی دیکھیے کہ انہوں نے 6 روپے لیٹر تیل کی قیمت بڑھا دی ہے. اس وقت جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اب رابطے کر رہا ہے. آپ کی جو یونینز ہیں انہوں نے تحریک انصاف سے ریلوے یونین، وابڈا یونین کے بہت سے اہلکاروں نے رابطہ کیا ہے. ایپکا کی جو ایسوسی ایشن ہے جو مختلف سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں. آپ کا بھلا ہو ٹیچرز کی ایسوسی ایشن، ڈاکٹرز کی تنظیمیں، ٹرانسپورٹرز وہ کہتے ہیں انافورڈیبل ہو گیا ہے اپنا ٹرانسپورٹ چلانا، اور یہ ہماری پوری معیشت جو ہے برباد ہو گئی ہے. اور آخری پوائنٹ وہ ہے تاجروں کا. ہمارے ملک میں ہمارے بازاروں کی جو رونق ہے، ریل پیل ہے، وہ تجارت سے ہے، تاجروں سے ہے. یہاں خواجہ سلمان صاحب تشریف فرما ہے اور ابھی فرما رہے تھے حکومت نے ان کے ساتھ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو مذاکرات کیے تھے، اور ان مذاکرات میں ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو ان پر فکس ریٹیل ٹیکس لگایا گیا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.